ٹیلی فون کی بیل نے میرے موڈ کو خراب کر دیا تھا۔ میں اس وقت دفتر میں بیٹھا ایک نہایت اہم کیس کی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی کیس نہیں تھا، لہذا صبح ہی سے میں اپنے آفس میں جم کر بیٹھ گیا تھا۔ دوسری بیل پر میں نے گھور کر ٹیلی فون سیٹ کو دیکھا اور پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہیلو ہیلو بیگ صاحب۔ ایک جانی پہچانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں جمیل صدیقی بات کر رہا ہوں۔ ارے صدیقی صاحب، السلام علیکم، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں نے تو آپ کی ہیلو سنتے ہی پہچان لیا تھا، حکم کریں آپ۔ جمیل صدیقی سے میرے دوستانہ مراسم تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے تو ایک رائٹر تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہتر جگہ اپنی ٹانگیں اور بازو پھنسا رکھے تھے۔ ان کی من جملہ سرگرمیوں اور دلچسپیوں کا مرکز معاشرتی مسائل ہی تھے۔ وہ مختلف نوعیت کے فلاحی اور سماجی کاموں میں گردن تک ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے، جبھی ان کا سوشل سرکل بھی خاصا وسیع تھا۔ حکم نہیں، عرض ہے جناب، وہ میری بات کے جواب میں وعلیکم السلام کہنے کے بعد بولے تھے۔ آپ سے ایک کام پڑ گیا ہے۔ آج کل مصروفیت بہت چل رہی ہے۔ مصروفیت تو جناب بس ایک بلا کا نام بن کر رہ گئی ہے، جو ہر وقت ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، میں نے انتہائی خوش دلی سے کہا، اور کہا، فرمائیں آج آپ نے کیسے یاد کیا؟ ایک کیس آپ کے سپرد کرنا ہے، جمیل صدیقی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیس کی نوعیت کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے بتایا، فوجداری کا کیس ہے۔ آپ کا اپنا یا اپنا نہیں ہے بیگ صاحب؟ وہ جلدی سے بولا۔ ایک جانے والے کے توسط سے معاملہ مجھ تک پہنچا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کی فیس کہیں نہیں جائے گی۔ یہ چیئرٹی کیس ہرگز نہیں ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ صدیقی صاحب سے میرے بڑے ہی دیرینہ تعلقات تھے، لہذا وہ میری عادت سے بھی بخوبی واقف تھے۔ فیس کے معاملے میں خاصا اصول پرست اور سخت گیر واقع ہوں۔ بغیر فیس کے میں کوئی کیس اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا تھا، اور یہ فیس بھی مجھے ایڈوانس میں چاہیے ہوتی۔ یہی اصول میں نے دوسرے ماہرین شعبہ جات کے لیے بھی اپنا رکھا تھا۔ تو پھر میں کتنے بجے آپ کے آفس آ جاؤں؟ صدیقی صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ شام میں 6 بجے تک تشریف لے آئیں۔ بہتر، صدیقی صاحب نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ تو پھر 6 بجے آپ سے اب ملاقات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ اللہ حافظ بیگ صاحب۔ میں نے بھی اللہ حافظ کہہ کر ریسیور واپس رکھ دیا۔ ٹھیک شام بجے جمیل صدیقی میرے آفس میں موجود تھا، اور اس کی آمد کی اطلاع مجھے میری سیکریٹری نے انٹر کام پر دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل صاحب میرے چیمبر میں موجود تھے۔ رسمی الگ سلگ کے بعد میں نے ان سے پوچھا، صدیقی صاحب، ٹھنڈا چلے گا یا گرم؟ باہر گرمی چل رہی ہے تو اندر بھی گرم ہی چلنا چاہیے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ آپ تو جانتے ہیں بھائی، لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے۔ وہ ستمبر کے ابتدائی ایام تھے کہ کراچی میں ماہ ستمبر میں بھی بڑی غضب کی گرمی پڑتی ہے۔ میں نے صدیقی صاحب کی فرمائش کے عین مطابق عمدہ قسم کی چائے بھجوانے کے لیے کہہ دیا، اور پھر ہم گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ میں جلدی اصل موضوع پر آ گیا اور کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جی صدیقی صاحب، فرمائیے کیا معاملہ ہے؟ لاہور میں میرے ایک دوست ہوتے ہیں، ملک بشیر، جمیل صدیقی وضاحت کرتے ہوئے بولا تھا۔ ان کا بیٹا کراچی کے ایک بنگلے میں ڈکیتی اور قتل کے الزام میں پکڑا گیا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ کی خدمت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کاغذ اور قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا، آپ کے دوست ملک بشیر لاہور میں رہتے کہاں ہیں؟ جی ان کا وہاں سینیٹری فٹنگ کا وسیع کاروبار ہے، صدیقی صاحب نے بتایا تھا۔ اور ان کا بیٹا جو گرفتار ہوا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ جاوید۔ یہ جاوید یہاں کراچی میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے والد کے کاروبار کے سلسلے میں یہاں آیا ہوا تھا۔ قتل اور ڈکیتی والا یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چائے وہ کو حیدری کے علاقے میں واقع ایک بنگلہ ہے، صدیقی نے بتایا۔ اچھا، میں نے پرسوچ انداز میں جمیل صدیقی کی جانب دیکھا۔ جاوید کو حیدری کے ایک بنگلے میں ڈکیتی اور قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ میرے تصدیق طلب سوال کے جواب میں صدیقی صاحب نے اصابت میں گردن ہلاتے ہوئے بڑا ہی مختصراً کہا، جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ جاوید پر کس کے قتل کا الزام عائد کیا گیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مقتول کا نام فضل کریم ہے، انہوں نے بتایا۔ فضل کریم؟ میں نے زیر لب دہرایا، پھر پوچھا، یہ فضل کریم یعنی مقتول کرتا کیا تھا؟ پورے ملک میں ان کا سینیٹری فٹنگز مصنوعات کا کام پھیلا ہوا ہے، یہاں کراچی تک میں ان کی سپلائی آتی جاتی ہے۔ ملک بشیر نے جاوید کو کاروباری سلسلے میں ہی کراچی بھیجا تھا۔ ماشاءاللہ سے اللہ کا دیا سب کچھ ان کے پاس ہے۔ جاوید ان کی اکلوتی اولاد بھی ہے۔ سمجھتا ہوں میں جاوید کو اس قسم کی حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
آپ اسے کوئی فارمولا تو نہیں بنا سکتے صدیقی صاحب؟ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آج کل تو کھاتے پیتے آسودہ حال گھرانے کے من چلے نوجوان بطور فیشن بھی اس قسم کے جرائم کر رہے ہیں۔ میں آپ کی بات کی تردید نہیں کروں گا بیگ صاحب، وہ گمبھیر انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ وہ لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، میرے پاس علیہ صبح ملک بشیر کا فون آیا تھا۔ اسے بھی گزشتہ رات اس واقعے کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ اس نے مجھ سے تعاون کی درخواست کی کہ ایک دیرینہ دوست ہونے کے ناطے میں نے آپ کو فون کھڑکا دیا اور اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ ملک بشیر نے مجھے بتایا کہ وہ آج رات کسی بھی وقت کراچی پہنچ جائے گا۔ باقی کی تفصیلات اور معاملات آپ اسی کے ساتھ طے کر لیجئے گا۔ صدیقی صاحب، آپ مجھے سال بعد سال سے جانتے چلے آ رہے ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں سیدھی اور کھری بات کرنے کا عادی ہوں۔ ہاں اچھی طرح معلوم ہے مجھے بیگ صاحب، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جس طرح آپ میرے دیرینہ دوست ہیں ویسے ہی ملک بشیر سے بھی خاصے پرانے مراسیم ہیں۔ آپ کسی بھی سلسلے میں جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں بے دھڑک کہہ ڈالیں۔ اور میں نے بے دھڑک کہہ ڈالا۔ میں آپ کے کہنے پر یہ کیس تو لے لیتا ہوں، لیکن آگے چل کر کسی بھی مرحلے پر اگر مجھے محسوس ہوا کہ ملزم جاوید بے گناہ نہیں ہے تو میں کیس کو وہیں چھوڑ دوں گا۔ پھر آپ مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیجیے گا۔ گلے شکوے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ملک صاحب، جمیل صدیقی نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ میں آپ کی عادت اور مزاج سے بہت اچھی طرح واقف ہوں۔ آپ جس مرحلے پر بھی جو چاہے مناسب سمجھیں وہ فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ انصاف کی جنگ لڑی ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بولے۔ آپ نے کبھی مجرموں کو رعایت نہیں دی، اسی لیے تو میرے ذہن میں فوراً آپ کا نام چمکا تھا، ورنہ اس شہر میں اور بھی بہت سے وکیلوں کو جانتا ہوں میں جو آپ سے آدھی فیس میں کسی بھی قسم کا کیس پکڑنے کے لیے تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور پھر سرسری لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے فیس والا معاملہ تو ملزم کے باپ کی آمد پر ہی زہر بحث لایا جائے۔ جی ہاں، ظاہری سی بات ہے، جمیل صدیقی نے جواباً کہا۔ میں نے پوچھا، واقعے کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ آج تیسرا دن ہے بیگ صاحب، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، صدیقی صاحب نے ثابت میں گردن ہلائی۔ جاوید اس وقت ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ ٹھیک ہے صدیقی صاحب، میں نے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا۔ میں آفس سے اٹھنے کے بعد تھانے کا چکر لگا لیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ملزم سے ملاقات اس کیس کے لیے بڑی ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ صدیقی صاحب پر یقین انداز میں بولے تھے۔ جاوید اس حوالے سے بڑی قیمتی معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ میں نے جمیل صدیقی سے متعلقہ تھانے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے تھانے کا نام بتایا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا بیگ صاحب، اس نے کہا، اب آپ مجھے اجازت دیں، کل ملک بشیر کے ساتھ کسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ضرور ضرور، میں نے بھی اٹھ کر اس سے الوداع مصافحہ کیا اور پھر وہ میرے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ اس روز جب میں آفس سے اٹھنے لگا تو میں نے اپنی سیکریٹری عالیہ سے کہا، عالیہ، اگر تمہیں گھر جانے کی جلدی ہو تو رانا سے کہہ کر ٹیکسی منگوا لو۔ رانا نواز میرے آفس میں کام کرتا تھا۔ اس کی عمر تو 35 سے اوپر تھی، تاہم اپنے عہدے کے اعتبار سے وہ آفس بوائے کہلاتا تھا، اور ایسا کہلائے جانے پر وہ بہت خوش بھی تھا۔ کسی بیوی والے شخص کو اگر بوائے یعنی لڑکا کہلوانے کا موقع ملے تو اسے اچھا کیوں نہیں لگتا؟ سر لگتا ہے آج آپ کو کہیں اور جانا ہے، عالیہ نے بڑی ہی گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ میرے لیے ٹیکسی منگوانے کی بات اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کو اپنے روڈ سے ہٹ کر ڈرائیور کرنی ہوتی ہے۔ عالیہ کا گھر میرے گھر کے راستے میں پڑتا تھا اور اکثر و بیشتر آفس سے واپسی پر وہ میری کار میں بیٹھ جاتی تھی۔ میں اسے اس کے گھر کے نزدیک ڈراپ کر کے آگے بڑھ جاتا۔ اس کی رائے دہی کے جواب میں نے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے عالیہ، آج میں اپنے ایک کلائنٹ سے ملاقات کے لیے تھانے جاؤں گا اور نہیں معلوم کہ وہاں کتنی دیر ہو جائے، اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ تم ٹیکسی پکڑ کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد گہری سانس لی اور پھر کہا، ویسے بھی متعلقہ تھانہ بالکل مختلف روڈ پر واقع ہے۔ ٹھیک ہے سر، جائیں آپ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ رانا میرے لیے سواری کا بندوبست کر دے گا۔ میں ان دونوں کو خدا حافظ کہہ کر اپنی کار میں بیٹھ کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا، جس کے لاک اپ میں میرا تازہ ترین موکل جاوید بند تھا۔ پولیس عدالت سے اس کا ریمانڈ حاصل کر چکی تھی اور اب وہ گویا زیر تفتیش تھا۔
میں نے متعلقہ تھانے پہنچ کر اپنی کار کو تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ پارک کیا، پھر گاڑی کی چابیوں والے چھلے کو انگلی میں گھماتے ہوئے تھانے کے اندر داخل ہو گیا۔ سو اتفاق کے اس وقت تھانہ انچارج راؤنڈ پر پائے جاتے ہیں۔ نام راؤنڈ یعنی گشت کا ہوتا ہے، لیکن اس حقیقت کا علم صرف خدا کو یا خود انہیں ہی ہوتا ہے کہ ان کے مذکرہ اور مبینہ راؤنڈ کی نوعیت کیا ہے۔ میں سیدھا انچارج کے کمرے میں پہنچا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے۔ اس نے بڑی بددلی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ اپنے نام کا آخری حصہ تو اس طرح چھپا رہے ہیں جیسے میں آپ کو پکڑ کر فوراً حوالات میں بند کر دوں گا۔ اس کے اشارے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشکش سے فائدہ اٹھانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور کرسی سنبھالنے کے بعد حیرت بھرے انداز میں پوچھا، انچارج صاحب، میں نے تو آپ کو اپنا مکمل نام ہی بتایا ہے، پتہ نہیں آپ کو یہ ادھورا کس سینس میں لگا ہے؟ بالکل کامن سینس میں، وہ بے ساختہ بولا۔ پھر اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کا پورا نام بھی پتہ ہے۔ پھر وہ ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے بولا، مرزا امجد بیگ، ایڈوکیٹ۔ اوہ، تو آپ میرے پیشے سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ نہ صرف نام اور پیشے سے واقف ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ یہاں پر خواہ ہی نہیں آئے۔ وہ طنزیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی کوئی ضرورت ہی کھینچ کر آپ کو یہاں لا سکتی ہے۔ اوہ، میں نے مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ تو بڑے ہی جیت قسم کے نجومی ہیں۔ نجومی میں نہیں، آپ ہوں گے، وہ تڑک کر بولا۔ اس کے رد عمل نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے نجومی کہہ کر میں نے اسے کوئی گالی دے دی ہو۔ اس کے دماغ کی گرمی کم کرنے کی غرض سے میں نے کہا، ناراض نہ ہوں آپ انچارج صاحب، سمجھ لیں کہ آپ نہیں میں ہی نجومی ہوں، بس اب غصہ تھوک دیں۔ میں غصے میں نہیں ہوں بیگ صاحب، وہ چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ خیر چھوڑیں فضول بحث کو، یہ بتائیں آپ یہاں کس مقصد سے آئیں؟ آپ نے میرے ایک معصوم اور بے گناہ موکل کو اپنی حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، میں اسے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ وہ متحد نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا تو ہر موکل ہی معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ کس سے ملنے آئے؟ جاوید پردیسی سے، میں نے ڈرامائی لہجے میں کہا۔ جاوید پردیسی؟ وہ بھویں سکیڑتے ہوئے بولا، ہاں وہ نوجوان جو لاہور سے کراچی آیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کر دی، اور آپ لوگوں نے اس بیچارے کو قتل اور ڈکیتی کے الزام میں پکڑ کر تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں اپنے اسی موکل سے ملنے آیا ہوں۔ بیگ صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لڑکا عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ وہ استدعائیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور ریمانڈ کی مدت کے دوران میں ہم ملزم سے کسی کی ملاقات نہیں کراتے، اس سے انویسٹیگیشن پر منفی اثر پڑتا ہے۔ آپ مجھے قانون پڑھانے کی کوشش نہ کریں انچارج صاحب، میں نے جوبن طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس شعبے کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں موٹی موٹی کتابیں میرے دفتر اور گھر میں رکھی ہوئی ہیں، جو نہایت پابندی کے ساتھ میرے مطالعے میں بھی رہتی ہیں۔ میں آپ کو قانون پڑھانے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا بیگ صاحب، وہ بھی برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ میں تو آپ کو اپنے تھانے کے قواعد و ضوابط سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں تھانے کے سارے قواعد اور آپ کے تمام تر ضوابط سے بخوبی واقف ہوں انچارج صاحب، میں نے بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جہاں ایک وکیل کو اپنے موکل سے ملاقات کی اجازت دیتے ہوئے آپ کی جان نکلتی ہے، وہیں آپ لوگ ملزم کے ورثہ سے موٹی موٹی رقمیں نکلوا کر انہیں ملاقاتوں کے موقع فراہم کرتے ہیں، اور ملزم پر ہلکی دفعہ لگانے کا سبز باغ دکھا کر ورثہ کے ساتھ لاکھوں کی ڈیل بھی کرتے ہیں۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ وہ میرے آخری جملے کے جواب میں خاصا دوستانہ انداز میں بولا۔ بیگ صاحب، ایک مشورہ دوں آپ کو، لیکن میں اس مشورے کی کوئی فیس نہیں دوں گا، میں نے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں حرکت دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہ مشورہ بھی بالکل مفت ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا انچارج صاحب، میں نے شک بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں انتظار کر رہا ہوں، آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ اس کیس میں ہاتھ نہ ہی ڈالیں تو اچھا ہے، وہ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکاتے اور راز دلانہ انداز میں بولا تھا۔ کیوں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس مشورے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اس کیس میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا، وہ گہری ہمدردی سے بولا۔ یہ آپ کا پردیسی نوجوان اب کسی قیمت پر نہیں بچنے والا۔ آپ کو اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر نہ مانے میری بات ماننے یا نہ ماننے کا فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا، میں نے انچارج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے موکل نے آپ کی کسٹڈی میں اقبال جرم کر لیا ہے،
اور یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے پلٹے گا نہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ پھر آپ نے یہ فتویٰ کس روشنی میں صادر فرمایا؟ میں نے بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میرا موکل کسی بھی قیمت پر نہیں بچنے والا۔ اور وکیل صاحب، وہ میرے چپتے ہوئے سوال پر برہم ہو گیا، کیا آپ نے ہم لوگوں کو بالکل ہی نکما سمجھ لیا ہے؟ یہ بات تو آپ خود اپنے ہی منہ سے کہہ رہے ہیں۔ میں نے بڑی سادگی سے کہا اور پلکیں جھپکائیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ میری اس گہری چوٹ پر اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا، تاہم کوئی خطرناک تاثرات ظاہر کرنے کے بجائے بڑے فخر سے بولا، ہمارے پاس ایسے ثبوت ہیں جن کی بنا پر یہ بندہ عدالت سے سیدھا جیل اور جیل سے سیدھا پھانسی کے پھندے تک جائے گا۔ اچھا؟ میں نے طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی تو پتہ چلے ایسے کون سے ٹھوس ثبوت آپ کے ہاتھ لگ گئے؟ فنگر پرنٹس؟ وہ معنی خیز انداز میں مجھے تکنے لگا۔ فنگر پرنٹس؟ میں نے منہ بگاڑ کر اس کے الفاظ دہرائے، یعنی انگلیوں کے نشانات؟ اس سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کو یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ رازدارانہ انداز میں میری معلومات کو صحت مند بنانے لگا کہ آلۂ قتل اور مال مسروقہ پر سے ملزم یعنی آپ کے موکل کی انگلیوں کے نشانات حاصل کر لیے گئے۔ اوہ! میں نے ایسی اداکاری کی جس سے مجھے اس انکشاف سے ذہنی دھچکا پہنچا ہو۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے انچارج صاحب۔ اس نے میری اداکاری سے بھی یہ تاثر لیا تھا کہ میرے غبارے کی ساری ہوا خارش ہو گئی ہے۔ اس پر ایک اور وار چڑھاتے اس نے مجھ سے سوال کیا، بیگ صاحب، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ معاملہ خاصا گمبھیر نظر آ رہا ہے، میں نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تو آپ کو میری فرمائش پوری کرنے میں کسی احتیاط یا استقرار سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ چونک کر الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بکھرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کون سی فرمائش؟ ملزم سے ملاقات کی فرمائش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب آپ کی اس کیس پر بڑی جاندار گرفت ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لاجواب سا ہو کر رہ گیا۔ میں نے اسے ایک بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا جہاں سے فرار کی کوئی راہ اسے میسر نہیں تھی۔ ملزم سے ملاقات کے لیے یہ سارا بکیڑا پھیلانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے درجنوں ڈھنگ جانتا تھا۔ یہ تو تھانہ انچارج سے دل لگی میں بات اتنی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کارنامہ ہو، لیکن یہ تمام گفتگو میری نظر میں پیشہ ورانہ تفریح کا درجہ رکھتی تھی۔ انچارج صاحب نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور تحقیرانہ لہجے میں کہا، اوئے خادم حسین، ذرا ان صاحب کو اس قاتل سے تو ملوا دو جو حوالات میں بندھے قتل اور ڈکیتی کے الزام میں۔ جو حکم سرکار۔ کانسٹیبل نے بڑی فرمانبرداری سے کہا، اور ہاں، انچارج نے اسے تاکیدی لہجے میں کہا، یہ ملاقات 10-15 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر، فکر نہ کریں آپ، کانسٹیبل خادم حسین نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ میں ادھر ایک ہی کونے میں کھڑا اپنی گھڑی کو دیکھتا رہوں گا۔ تھانہ انچارج نے گھور کر خادم حسین کو دیکھا، بآواز بلند کہا، جاؤ اب یہاں سے۔ خادم حسین نے فوراً اپنے صاحب کے حکم کی تعمیل کی اور میں اس کی مدد میں تھانہ انچارج کے کمرے سے نکل کر حوالات کی جانب بڑھ گیا۔ انچارج نے میرا ذکر کرتے ہوئے خادم حسین سے یہی کہا تھا کہ ذرا ان صاحب کو اس قاتل سے ملوا دو۔ میں نے خود نے بھی کانسٹیبل کی نظر میں منظر عام پر لانے کی خود کو ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن جانکاری کے سلسلے میں اس کی کریت اور جستجو کو میں روک نہ سکا۔ حوالات کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ ملزم کے والد صاحب ہیں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں؟ یہ خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ وہ جی، آج صبح اس سے بات ہوئی تھی، اس نے کانسٹیبل نے بتایا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے گھر والوں کو آج کے اس واقعے کی اطلاع ہو گئی ہے اور آپ اس کے والد صاحب لاہور سے کراچی آنے پہنچ جائیں گے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، آپ لوگوں نے جاوید کے ساتھ کوئی مار پیٹ تو نہیں کی؟ میں نے کانسٹیبل کے سوال کا جواب نہیں دیا، تاہم وہ میرے رویے سے یہی سمجھ بیٹھا کہ میں ہی جاوید کا باپ ہوں۔ اس نے معنی خیز لہجے میں بتایا، جناب، کوئی بھی مجرم آسانی سے زبان نہیں کھولتا، تھوڑی بہت تو سختی کرنا ہی پڑتی ہے۔ تھوڑی بہت سختی تو چلے گی، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ خیر، اب میں آ گیا ہوں تو اس معاملے کو بھی دیکھ لوں گا۔ جاوید جب تک پولیس کسٹڈی میں ہے کوئی اس کا بال بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ میں نے تمہارے انچارج صاحب سے بات کر لی ہے۔ میں نے یہ سب کچھ محض کانسٹیبل پر رعب جمانے کے لیے کہا تھا۔ وہ یقیناً اس سے یہی مطلب اخذ کرتا کہ میں نے انچارج صاحب کی مٹھی گرم کر کے تفتیشی معاملات میں ملزم کے لیے نرمی کا لائسنس حاصل کر لی ہے۔ وہ اپنے طور پر جو بھی سمجھ رہا تھا یا جو کچھ بھی سوچ رہا تھا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، تاہم جب بولا تو اس کی لالچی طبیعت مجھ پر اچھی طرح عیا ہو گئی۔
سنا ہے ادھر لاہور میں آپ کا بہت بڑا کاروبار ہے؟ ٹھیک سنا ہے بالکل آپ نے، میں نے زمینہ لے انداز میں کہا۔ اگر مجھے آپ کے انچارج صاحب کا خیال ہے تو میں آپ کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ بے فکر رہیں آپ، میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، آپ کو حوالات کے کونے میں کھڑے ہو کر اپنی گھڑی پر نظر جمائے رہنے کی ضرورت اب پیش نہیں آئے گی۔ 10-15 منٹ کا حساب میں خود ہی رکھ لوں گا، آپ اس دوران میں باہر کا ایک راؤنڈ لگا کر آ سکتے ہیں۔ انچارج صاحب کو اس امر کی خبر نہیں ہوگی اور آپ کی جیب میں بھی تھوڑی گرمائش آ جائے گی، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے بھوکی نظر سے مجھے دیکھا اور بانچیں پھیلاتے ہوئے کہا، بڑا نیک خیال ہے جناب۔ میں نے اپنی پاکٹ میں سے ایک پرس نکالا اور 100 روپے کا ایک کرارا سا نوٹ کانسٹیبل کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت تک ہم حوالات میں پہنچ چکے تھے، لہٰذا یہ میری پیشکش کسی کی نگاہ میں نہیں آ سکتی تھی۔ کانسٹیبل نے میرے تحفے کو بڑی خوشی سے قبول کیا اور اس صحابہ کے ساتھ وہ وہاں سے چلا گیا۔ صاحب، بس 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں، ہم آپ لوگوں کی خیر کمائی میں بعض اوقات اپنا بہت بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ انچارج صاحب بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں اور کچھ نہیں خادم حسین، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں تم کو اور تمہارے انچارج صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ویسے تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے لمحاتی توقف کر کے کہا۔ میری وجہ سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر تھوڑا بہت نقصان ہو بھی گیا تو میں اس نقصان کی تلافی پیشگی کر چکا ہوں۔ وہ معنی خیز انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے ہٹ گیا وہاں سے۔ تلافی کے اس حوالے سے وہ میری بات کا بخوبی مطلب سمجھ گیا تھا۔ آج کل 100 روپے والے نوٹ کی قدر بہت گر چکی ہے، لیکن جس دور کا یہ واقعہ اس زمانے میں اتنی مالیت کے نوٹ کی اپنی ہی ایک اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایک متوسط فیملی کے روز مرہ کے لیے سبزی، گوشت، فروٹ کی خریداری کے بعد مٹھائی وغیرہ کے لیے بھی اس نوٹ میں سے پیسے بچ جایا کرتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نوٹوں میں سے برکت اٹھ گئی ہے یا ہم ہی کچھ زیادہ فضول خرچ ہو گئے۔ میرا خیال ہے دونوں ہی باتیں۔ کانسٹیبل نے خادم حسین کے جانے کے بعد میں ملزم جاوید کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، تمہارے والد صاحب نے ایک دوست جمیل صدیقی کی معافیت مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا دوں گا جس میں بدقسمتی سے تم اس وقت گھرے ہوئے ہو۔ جاوید ایک جوان اور صحت مند شخص تھا، تاہم حوالات، موجودہ حالات نے اسے خاصا کمزور کر دیا تھا۔ میری جانب سے حوصلہ افزا جملے سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی اتر آئی، یوں محسوس ہوا میری صورت میں اس کی نگاہ کے سامنے امید کا جگنو جگمگا اٹھا ہو۔ اس نے بڑے ادب سے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور پرجوش انداز میں بولا، السلام علیکم وکیل صاحب، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ وعلیکم السلام، میں نے اسے مضافہ کرتے ہوئے کہا، اصل خوشی تو تمہیں اس وقت ہوگی ہی جب میں تمہیں اس کیس سے باعزت بری کرواؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے امید کے سائے کچھ اور پھیل گئے۔ اس نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا، ابو سے آپ کی بات ہو گئی ہے؟ تمہارے ابو سے میری ملاقات انشاءاللہ کل ہوگی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ آج رات کسی بھی وقت کراچی پہنچ رہے ہیں۔ وکیل صاحب، پتہ نہیں وہ کون سا برا وقت تھا جب میں اس کیس میں پھنس گیا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ یقین کریں آپ، میں نے نہ تو کسی کا قتل کیا ہے اور نہ ہی ڈکیتی کی کسی واردات میں میرا ہاتھ ہے۔ میں جانتا ہوں جاوید تم بے گناہ ہو، میں نے اس کے اعتماد میں توانائی بھرنے کی غرض سے کہہ دیا۔ اگر مجھے تمہارے مجرم ہونے کا 1% بھی یقین ہوتا تو میں اس کیس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ میں سانس درست کرنے کے لیے تھما اور پھر کہا، میں صرف انہی مصیبت زدہ لوگوں کے کیس لیتا ہوں جو کسی ناکردہ جرم میں ملوث ہو کر پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ آپ بہت ہی عظیم انسان ہیں وکیل صاحب، وہ تعارفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بے تکلفی سے کہا، جاوید، میری عظمت تو اس وقت ثابت ہوگی جب تم عدالت سے بے گناہ ثابت ہونے کے بعد باعزت بری ہو کر اپنے گھر جاؤ گے، اور اس کٹھن کام کے لیے مجھے تمہاری مدد اور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ آپ حکم تو کریں، میں نے کہا۔ فی الحال تو تم مجھے ان حالات کی تفصیلات سے آگاہ کرو جن میں گھر کر تم یہاں پہنچے ہو، لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں ایک ضروری کام کرنا ہے۔ کون سا ضروری کام؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا بریف کیس کھول کر اس میں سے وکالت نامہ اور دیگر ضروری کاغذات برآمد کیے، پھر مختلف مقامات پر اس کے دستخط لینے کے بعد بریف کیس بند کرتے ہوئے کہا، سب سے زیادہ ضروری کام تو یہی تھا۔ اب قانون کی نظر میں تم میرے موکل اور میں تمہارا وکیل ہوں۔ یہ کام اس کانسٹیبل خادم حسین کے سامنے نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تھا جناب؟ اس نے معصومیت بھرے انداز میں کہا۔ اس لیے کہ وہ مجھے وکیل نہیں بلکہ تمہارا باپ سمجھتا ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ الجھن زدہ لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا،
آپ نے اسے یہ غلط بیانی کیوں کی وکیل صاحب؟ میں نے اس سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں نے جاوید کی الجھن دور کرنے کے لیے فوراً وضاحت کی، یہ اس کا اپنا ذاتی خیال ہے اور میں نے اس کے خیال کو درست کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ جیسا بھی سوچ کر خوشی رہے میری بلا سے۔ آپ ایک ذہین اور ہوشیار وکیل ہیں وکیل صاحب، وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم میری تعریف و توصیف میں جس نوعیت کے الفاظ استعمال کر رہے ہو، میں ان پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر اپنے مطلب کی طرف آتے ہوئے کہا، اب تم فوراً وہ مجھے معلومات فراہم کرو جن کا ذکر میں نے کچھ دیر پہلے کیا تھا، تاکہ میں اس کیس کی تیاری کے لیے کوئی بنیادی ڈھانچہ بنا سکوں۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ صابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہوں۔ آئندہ 15 منٹ میں مجھے جاوید نے اس واقعے کی جو تفصیلات سنائیں، ان کی روشنی میں وہ مجھے بے قصور اور بے گناہ نظر آیا۔ میرے اندازے کے مطابق اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کر دیا گیا تھا۔ کراچی میں کسی کو اس سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، بس وہ حالات اور اتفاق کا مارا اس خطرناک سچویشن میں آن پھنسا تھا۔ اسے نظریہ ضرورت کے تحت قربانی کا بکرا بنا لیا گیا، لیکن عید قربانی سے پہلے ہی میں اس معاملے میں کود پڑا تھا، لہٰذا اب ملزم جاوید کی قربانی کا خطرہ ٹل گیا تھا۔ اس روز تھانے کے حوالات میں میرے موکل جاوید نے مجھے کس نوعیت کی معلومات فراہم کی وہ میں بھی آپ سے شیئر نہیں کروں گا۔ ان باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر گائے بگائے آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملتا رہے گا۔ آئندہ روز میں جمیل صدیقی جاوید کے والد ملک بشیر کو لے کر میرے آفس آ گئے۔ میں نے پرتپاک انداز میں انہیں ویلکم کہا، پھر ان کے لیے چائے کا آرڈر دینے کے بعد جاوید کے موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ ملک بشیر ایک گورا چٹا اور دراز قامت شخص تھا۔ اس نے شلوار قمیض پر ایک قیمتی واسکٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایپ تھا، مذکورہ ہاتھ تو اپنی جگہ صحیح و سالم نظر آتا تھا، لیکن اس میں جان وغیرہ نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ملک بشیر پر فالج کا ایک اٹیک ہوا تھا اور وہ اس ہاتھ کو بری طرح متاثر کر گیا تھا۔ وہ ہاتھ اب کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، تاہم باقی وجود کے ساتھ پیوستہ رہتے ہوئے بھی وہ کسی بے جان شے کے مانند جھولتا رہتا۔ صدیقی صاحب مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، بیگ صاحب آپ رات کو جاوید کی طرف گئے تھے نا؟ جی ہاں، میں نہ صرف یہ کہ تھانے گیا تھا، بلکہ میں نے اپنے موکل سے ایک بھرپور ملاقات بھی کر لی ہے۔ بس تو پھر آپ مطمئن رہیں، صدیقی صاحب نے ایک تسلی بخش سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ جاوید نے آپ کو حقیقت حال سے آگاہ تو کر دیا ہوگا؟ جی میں نے اسے تمام معلومات لے لی ہیں، میں نے صابت میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا کام یہیں تک تھا، یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے۔ ملک بشیر نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب کیا نتیجہ اخذ کیا ہے آپ نے؟ ایک بات تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بیٹا اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کر سکتا۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے ملک صاحب، میں نے متعدد الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا۔ اسے آپ ایک گہری چال کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جناب یہ چال ہے یا جال، اسے اب آپ نے ہی کاٹنا ہے، ملک بشیر نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کام کے لیے آپ کی فیس کے علاوہ جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں دینے کو تیار ہوں، آپ روپے پیسے کی فکر نہ کیجیے گا۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے پاس، میں بس جلد از جلد اپنے بیٹے کی رہائی چاہتا ہوں۔ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی رہائی آزادی ہی اچھی لگتی ہے ملک صاحب، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا۔ جی جی کہیے، وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات تو اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت رکھتے ہیں، لیکن باقی معاملات میں آپ اللہ کے دیے سب کچھ میں سے سوچ سمجھ کر لٹائیے گا، کیونکہ قدرت ہمیں جن نعمتوں سے نوازتی ہے اس کا ہم سے ایک غیر محسوس انداز میں حساب بھی لیا جاتا ہے۔ میں آپ کی نصیحت کو ذہن میں رکھوں گا، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، پھر پوچھا، اس حوالے سے اگر آپ کا اشارہ کسی خاص سمت میں ہے تو پلیز وضاحت کریں۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کا اشارہ پولیس کی جانب ہے نا بیگ صاحب؟ جمیل صدیقی نے سوچتی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل صحیح جگہ پر پہنچے ہیں صدیقی صاحب۔ پھر میں نے ملک بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پولیس والوں نے مختلف حلیہ و بہانوں کی مدد سے آپ کی جیب ہلکی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم نے ان کے کسی بھی چکر میں نہیں آنا۔ مثلاً میں نے مختصراً کر کے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کی۔ مثلاً وہ آپ کو یہ آسرا دے سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کی مٹھی گرم کر دیں تو وہ چالان کی تیاری کچھ اس انداز میں کریں گے کہ جاوید پر اس کیس کی زیادہ گرفت نہ رہے اور وہ آسانی سے عدالت سے بری ہو جائے گا۔ وہ ہلکی سی دفعات لگا کر ڈیفینس کا کام آسان کر دیں گے اور کوئی کمزور وکیل بھی بآسانی جاوید کو باعزت بری کروانے میں کامیاب ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پولیس والوں کا ایک خوبصورت جھانسا ہوتا ہے۔ بیگ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ،
صدیقی صاحب نے ملک بشیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ در حقیقت پولیس اس نوعیت کی کوئی فیور دے ہی نہیں سکتی، پولیس استغاثہ کی وارث ہوتی ہے، میں نے کہا۔ وہ ملزم پر تمام تر الزامات کا بوجھ لاد کر اسے عدالت سے سخت ترین سزا دلوانے کے لیے ہمدن گوشہ رہتی ہے۔ کسی بھی ملزم کے لیے کیس میں کوئی رعایت پیدا کرنا تو اپنے ہاتھوں سے استغاثہ کے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ پولیس اس قسم کی حماقت کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہاں البتہ، میں نے تھوڑا سا توقف کر کے اپنے سامنے بیٹھے ان دونوں شرفا کو باری باری دیکھا اور پھر کہا، جب تک کوئی کیس پکے کاغذات پر رجسٹر نہیں ہوا ہوتا، سارے معاملات پولیس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ دونوں پارٹیوں سے الگ الگ ڈیل کر کے اپنی جیبیں بھر لیتی ہے اور کیس کا حلیہ بگاڑ کر اپنی مرضی کی صورتحال کو نافذ کر دیتی ہے۔ مگر جاوید کا کیس خاصا میچور ہو چکا ہے۔ نہ صرف یہ کہ واقعہ رجسٹرڈ ہے، بلکہ اب تو اس معاملے میں عدالت بھی براہ راست ملوث ہو چکی ہے، اور یہ سب کیا ذرا پولیس ہی کا ہے، لہذا وہ ایک قدم بھی اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بیگ صاحب، اتنی اہم معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پھر وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں نے آپ کو اپنے بیٹے کا وکیل مقرر کر دیا ہے۔ اب جاوید کا کیس آپ کے ہاتھ میں۔ اس کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو جس نوعیت کی بھی تحقیقات کرنا ہو یا مختلف قسم کی معلومات جمع کرنا ہو، وہ آپ ضرور کریں۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھما، پھر بڑے مضبوط لہجے میں کہا، آپ خرچے کی پرواہ نہ کریں بیگ صاحب، آپ صرف جاوید کو عدالت سے انصاف دلانے پر توجہ مرکوز کر دیں، باقی سب میں برداشت کر لوں گا۔ بے فکر ہو جائیں آپ، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، ایسا ہی کروں گا میں، کیونکہ میں بھی وہی چاہتا ہوں جو آپ کا نقطۂ نظر ہے۔ آپ کا بیٹا مجرم نہیں، ملزم ہے، میں اسے عدالت سے انصاف دلا کر رہوں گا۔ اگلی پیشی پر پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے علاوہ ملزم کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ فوجداری مقدمات میں ضمانت آسانی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ناممکن حد تک دشوار تصور کی جاتی ہے۔ تاہم کوشش کے پہلوؤں کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کوشش ہر کیس میں ضرور کرتا ہوں۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا تو جج نے فرض جرم پڑھ کر سنائی۔ اس کا مطلب ظاہر ہے میرا موکل جاوید ہی تھا جو اس کیس میں ملزم نامزد تھا۔ وہ افسردہ سا کٹہرے میں کھڑا تھا۔ ملزم جاوید، جج کی مخصوص آواز عدالت کے کمرے میں گونجی۔ 26 اگست کی رات تم ایک بزنس مین فضل کریم کے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے داخل ہوئے۔ اس واردات میں مقتول فضل کریم کی جانب سے مزاحمت پر تم نے غیر قانونی اسلحے سے فائرنگ کر کے فضل کریم کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب تم ڈکیتی کی رقم لے کر بنگلے سے فرار ہونے لگے تو فضل کریم کے گھریلو ملازم نے تمہیں دیکھ لیا۔ نہ صرف دیکھ لیا بلکہ وہ تم سے پھڑ بھی گیا۔ اس مدبھیڑ کے نتیجے میں مذکورہ ملازم نے تم پر قابو پا لیا۔ بعد ازاں تمہیں جائے وقوع پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ کیا تم اس فرد جرم کا اقرار کرتے ہو؟ جج نے فرد جرم کے سلسلے میں جو اسٹینڈ لیا تھا وہ استغاثہ کی رپورٹ یعنی چالان کا خلاصہ تھا۔ ملزم نے بڑی توجہ سے جج کی بات سنی، پھر بڑے اعتماد کے ساتھ صحت جرم سے انکار کر دیا۔ سر، بے گناہ ہوں میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، مجھے کسی سازش کے تحت اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ صحت جرم سے انکار پر جج نے میری طرف دیکھا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ڈیفینس۔ میں اپنی مخصوص نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرے موکل کا تعلق ضلع لاہور سے اور ان کا ایک چلتا ہوا باعزت کاروبار بھی ہے۔ یہ لوگ کاروباری اور پاکستان کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر میں ان کا مال جاتا ہے، اور اسی بزنس کے سلسلے میں میرا موکل اتفاق کے تحت مقتول کے بنگلے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اسے قتل اور ڈکیتی کے معاملات میں ملوث کر دیا گیا۔ اس دوہری واردات سے میرے موکل کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بے گناہ ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ اس کی درخواست ضمانت منظور کی جائے۔ ایکسپلین یور آبجیکشن۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، وکیل استغاثہ نے ملازم کی ضمانت رکوانے کے لیے اپنے موقف کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا ہے، کسی شخص کا کاروبار ہونا، اس کا کاروبار پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہونا، اس کا تعلق کراچی سے نہ ہونا، اس کا مقتول سے ناشناس ہونا، یہ تمام تر حقائق اس امر کی دلیل نہیں ہے کہ ایسا شخص کسی مجرمانہ واردات میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس مجرم کے خلاف مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میں نے وکیل استغاثہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی احتجاجی لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے میرے دلائل کے الفاظ پکڑ کر آبجیکشن کیا تھا، لہذا میں نے بھی ان کے آبجیکشن میں سے اپنی پسندیدہ اور مطلب کے لفظ کا چناؤ کر کے فوراً اعتراض جڑ دیا تھا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، وکیل صاحب،
آپ اپنے اعتراض کی وضاحت کریں۔ جناب عالی، اس کیس کی یہ باقاعدہ پہلی پیشی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں بولنا شروع کیا، اور میرے فاضل دوست نے مقدمے کی کارروائی کے بغیر ہی میرے موکل کو مجرم قرار دے دیا ہے، جبکہ ابھی تک میرے موکل پر عائد کردہ الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں یہ عدالت کے وقار اور انصاف کے بنیادی اصولوں کے منافی ہے۔ جج نے ثابت میں گردن ہلائی، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مجھے اپنے دلائل کو آگے بڑھانا چاہیے، تو میں نے کھنگار کر گلا صاف کیا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، میرا موکل بے گناہ اور بے قصور ہے، قتل اور ڈکیتی کی واردات سے اس کا دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں الجھایا گیا ہے۔ میرے فاضل دوست نے اس کیس کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے۔ وکیل تقاضا کو جج کو متاثر کرنے کے لیے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ اس موقف میں کوئی حقیقت یا طبی پلان نظر نہیں آتا، وضاحت کی جائے۔ وکیل تقاضا کی جانب دیکھ کر جج نے کہا، جناب عالی، ملزم کا تعلق لاہور سے ہے، جبکہ مقتول کراچی کا رہنے والا تھا۔ وکیل تقاضا نے جج کی وضاحت طلبی کے جواب میں کہا، ملزم کا سینیٹری کا کاروبار ہے، جبکہ مقتول کپڑے کا بزنس چلاتا تھا۔ علاوہ ازیں ملزم اور مقتول میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قطعی اجنبی تھے۔ وہ سانس سنوار کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، یور آنر، جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے خلاف سوچی سمجھی سازش کرتا ہے تو ان دونوں کے بیچ کسی بھی سطح پر کسی بھی نوعیت کی روشنی کا وجود ناگزیر ہے، جبکہ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا اور تنزیہ انداز میں مجھے گھورا اور روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے بولا، یہاں کا معاملہ معزز عدالت کے سامنے، ملزم اور مقتول زندگی میں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے، دونوں میں کبھی کوئی لین دین بھی نہیں ہوا، دونوں نے حتیٰ کہ کبھی ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر جناب عالی، کیسی رقابت، کیسی قرابت، کیسی دشمنی اور کیسی دوستی اور کیسی سازش۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری جانب ہوا اور کہا، میرے فاضل دوست، کسی بھی حوالے سے ملزم اور مقتول میں کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، اور اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سازش ہمیشہ اپنے ہی کرتے ہیں، اپنوں کے خلاف، چاہے وہ دوستی میں کریں یا دشمنی میں۔ اچھا برا کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور سامنے آنا چاہیے نا کسی کو سازش بننے کے لیے۔ مجھے چھوڑ کر وہ دوبارہ جج کی جانب متوجہ ہوا، جناب عالی، اعلی قتل اور مال مسروقہ والے بریف کیس پر ملزم کے فنگر پرنٹس کا ملنا اور جائے وقوع سے ملزم کی رنگے ہاتھوں گرفتاری چیخ چیخ کر اس سچائی کا اعلان کر رہی ہے کہ کٹہرے میں کھڑا یہ شخص، اس نے ایکیوز باکس میں موجود میرے موکل کی جانب اشارہ کیا اور خاصے جھارانہ انداز میں بولا، یہ شخص اس معاشرے کا ایک ناسور ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں معزز عدالت سے پرزور استدعا کرتا ہوں کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے خاموش ہونے پر میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مطلب یہ تھا کہ میں وکیل استغاثہ کے دلائل کے جواب میں کیا کہنا چاہوں گا۔ میں نے جج کا اشارہ پا کر وکیل استغاثہ کی تشکیل کے لیے ان خیالات کا اظہار کیا، جناب عالی، میں اپنے فاضل دوست کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی اہم بات سے روشناس کرایا جو پہلے میرے علم میں نہیں تھی۔ اس علمی معاونت پر میں جتنا بھی ان کا شکر ادا کروں کم ہے۔ کون سی اہم بات؟ وکیل استغاثہ نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کے سوال پر قطعاً کوئی توجہ نہیں دی اور براہ راست جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یور آنر، اکثر سازشوں میں اصل کرداروں کے بجائے غیر متعلق افراد کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے تاکہ کیس کا حلیہ بدل کر رکھ دیا جائے۔ استغاثہ نے اس کیس میں موجود جو موقف اختیار کیا ہے وہ گھڑی ہوئی ایک بوگس کہانی سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ حقیقت کیا ہے پیر؟ وکیل استغاثہ نے چیخ سے مشابہ لہجے میں بولا۔ حقیقت، میں نے الفاظ پر اچھا خاصا زور دیا، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں حقیقت کو ملزم کی زبان سے منظر عام پر لانا چاہتا ہوں۔ جج نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پرمیشن دی۔ میں کٹہرے کے قریب پہنچ کر اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، 26 اگست کی رات تم حیدری کے علاقے میں کیا کرنے گئے تھے؟ مجھے ایک شخص کی تلاش تھی، اس نے جواب دیا، جو حیدری کے ایک بنگلے میں ہی رہتا ہے۔ وہ کون شخص تھا اور تمہیں اس کی کیوں تلاش تھی؟ میں نے پوچھا تھا۔ اس کا نام انور شیخ ہے، ملزم نے جواب دیا۔ وہ میرے ایک دوست اسلام شیخ کا بہنوئی ہے۔
اسلم شیخ کی بہن فرزانہ لاہور سے بیاہ کر کراچی آئی ہوئی ہے۔ اسلم نے مجھے انور اور فرزانہ کے لیے ایک اہم پیغام دیا تھا، اسی غرض سے میں حیدری کے علاقے میں پہنچا تھا۔ میں یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا۔ حوالات میں ملاقات پر جاوید نے مجھے تمام حالات و واقعات سے آگاہ کر دیا تھا اور اب میں بڑے ڈھنگ سے ان حقائق کو عدالت کے سامنے لا رہا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا مذکرہ شخص سے تمہاری ملاقات ہو گئی تھی؟ ملاقات تو تب ہوتی نا جب میں اس کا بنگلہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا، وہ بیداری سے بولا۔ میں رکشے میں بیٹا مختلف گلیوں میں چکراتا رہا لیکن منزل تک نہ پہنچ سکا۔ کراچی کے راستے اور گلیاں بھی عجیب سی ہیں، کوئی ایڈریس ڈھونڈنا مشکل کام ہے۔ پھر کسی سے پوچھو تو وہ ایسے پیچیدہ انداز میں گائیڈ کرتا ہے کہ انسان کا دماغ ہی گھوم کر رہ جائے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ کرنا کیا تھا جناب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، رکشے والے نے کر دیا۔ کیا کر دیا؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس نے مجھے رکشے سے نیچے اتار دیا، یہ کہتے ہوئے وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، بھائی صاحب اگر آپ کو حیدری کی گلیاں ناپنے کا اتنا ہی شوق ہے تو مجھے اور میرے رکشے کو معاف کر دو۔ یہ کام تم اپنے قدموں پر چل کر کرو تو صحت بھی بنے گی اور انجوائے بھی کرو گے۔ رکشہ چھوڑنے کے بعد تم انور شیخ کے بنگلے کی تلاشی سے باز آ گئے تھے یا اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی تم نے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ بدقسمتی سے اس مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا میں نے، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جس کا نتیجہ آج بھگت رہا ہوں میں۔ کاش میں رکشے کو نہ چھوڑتا اور اسی میں بیٹا صدر کی طرف چلا جاتا جہاں کے ایک ہوٹل میں میرا قیام تھا۔ تم نے کس نتیجے کو بھگتنے کا ذکر کیا ہے؟ میں نے اہم نقطے کو اجاگر کرتے ہوئے کہا۔ اس رات تمہارے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا تھا؟ میں رکشے سے اتر کر پیدل ہی انور شیخ کا بنگلہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا کہ اچانک میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جسے تم عجیب کہہ رہے ہو؟ میں نے ایک بنگلے کے ساتھ کھڑی گاڑی کے ساتھ ایک شخص کو گڑبڑ کرتے دیکھا تھا۔ گڑبڑ؟ کیسی گڑبڑ؟ وہ شخص زور و زبردستی اس گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، ملزم نے بتایا۔ میں اس کی اس حرکت پر چونک اٹھا اور تیزی سے اس جانب لپکا۔ اس دوران میں وہ گاڑی کا عقبی دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس نے گاڑی میں سے ایک بریف کیس نکالا تھا۔ اس کی اس مشکوک حرکت نے مجھے چونکا دیا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال آیا کہ وہ کوئی چور ہے۔ میں نے بآواز بلند اسے پکارا۔ میری پکار بلکہ للکار سن کر بھی وہ بریف کیس سمیت ایک جانب دوڑ پڑا۔ میں نے جس لگا کر اسے پکڑ لیا۔ ہمارے درمیان چند سیکنڈ کی چھپٹا چھپٹی ہوئی، جس کے اختتام پر میں اس چور سے بریف کیس چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ اس صورتحال نے اسے بوکھلا دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے اس نے ایک دوڑ لگا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کیا اس وقت تمہیں معلوم تھا کہ مذکرہ بریف کیس کے اندر ہے کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں بند بریف کیس کے اندر بھلا کیسے جھانک کر دیکھ سکتا تھا؟ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا۔ اس بریف کیس میں 5 لاکھ روپے کی رقم موجود تھی۔ اس چور سے بریف کیس چھیننے کے بعد کیا کیا تم نے؟ میں نے دلچسپی جرح کے انکشافات انگیز سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں اس بنگلے کے گیٹ پر پہنچا جس کے سامنے کھڑی گاڑی میں اس نامعلوم چور نے نقب لگائی تھی۔ ملزم نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میرے اندازے کے مطابق مذکرہ گاڑی کا تعلق اسی بنگلے کے مکینوں سے ہو سکتا تھا۔ میں نے گیٹ کے پہلو میں گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بنگلے کا گیٹ کھلا اور وہاں پر موجود گھنی مونچھوں والا ایک دراز قامت شخص نمودار ہوا۔ وہ گورا چٹا بڑی ہی تاثیر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں بریف کیس کو دیکھا تو چونک اٹھا، پھر میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے جارحانہ انداز میں کہا، یہ بریف کیس تمہارے پاس کیسے پہنچا؟ لاؤ دو مجھے۔ اس کے سوال سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس بریف کیس کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے یہ تصدیق کی خاطر گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ گاڑی آپ کی ہے؟ ہاں، اس نے صابت میں جواب دیا، اور یہ بریف کیس بھی میرا ہے، مگر یہ تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ میں نے بریف کیس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک شخص کو آپ کی گاڑی میں سے یہ بریف کیس چوروں کے انداز میں نکالتے ہوئے دیکھا۔ میں اس پر جھپٹ پڑا اور اس سے یہ بریف کیس چھین لیا۔ وہ اندھیرے کی آڑ لے کر ایک جانب غائب ہو گیا۔ تم تو بہت ہی بہادر نوجوان ہو، وہ شخص میرے ہاتھ سے بریف کیس لے کر تعریفی انداز میں بولا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، تم تو انعام کے حقدار ہو گے۔ اب آؤ میرے ساتھ۔ مجھے انعام سے تو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، میں تو یہی سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ شخص
نقصان اٹھانے سے بچ گیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ آپ تو یہیں رہتے ہیں، میں کافی دیر سے ایک صاحب کا گھر ڈھونڈ رہا ہوں، آپ اس سلسلے میں کیا میری رہنمائی کریں گے؟ تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے انعام مل گیا ہے۔ اس زراعت کا آمد شخص نے مجھے گھورا اور پوچھا، جوان تم جن صاحب کا گھر تلاش کر رہے تھے؟ انور شیخ صاحب کا، میں نے بتایا، جن کی شادی لاہور میں ہوئی ہے۔ اچھا، وہ شیخ صاحب، وہ سرسری انداز میں بولا، کیا آپ انور شیخ کو جانتے ہیں؟ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، شیخ صاحب سے تو میرے دوستانہ مراسم میں، یہیں پچھلی گلی میں ان کا بنگلہ ہے۔ وہ بتانے لگا، میں خود تمہیں ان کے گھر چھوڑ کر آ جاؤں گا، لیکن پہلے تمہیں میرے ساتھ اندر چلنا ہوگا۔ کچھ کھائے پیے بغیر تو میں تمہیں یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ آج تم نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچا لی ہے، تم میرے لیے عظیم محسن بن کر آئے ہو۔ میں اس شخص کی اخلاقی باتوں سے بہت متاثر ہو کر اور اس کا دل رکھنے کے لیے بنگلے کے اندر چلا گیا۔ ویسے بھی مجھے کسی بات کی جلدی نہیں تھی۔ میں انور شیخ سے ملنے حیدری کے علاقے میں پہنچا تھا اور وہ شخص مجھے انور شیخ کے بنگلے تک پہنچانے والا تھا۔ جب وہ شخص تمہیں اپنے بنگلے کے اندر لے گیا تو پھر کیا واقعہ پیش آیا؟ ملزم نے لمحاتی توقف کیا تو میں نے فوراً سوال جڑ دیا تھا، اور اس نے تمہیں اپنا نام کیا بتایا تھا؟ اس گھنی مونچھوں والے گورے چٹے شخص نے مجھے اپنا نام منیر واحدی بتایا تھا۔ ملزم ایک گہری سانس لینے کے بعد بولا، اس نے اس بنگلے کے اندر لے جا کر مجھے اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ابھی آتا ہوں کہہ کر بنگلے کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ 1 منٹ کے بعد ایک اور شخص ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ وہ صورت سے ہی کوئی گھریلو دبلا پتلا تھا، گہرا سانولا رنگ والا ملازم نظر آتا تھا۔ اس نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس لمبے تلنگے شخص نے ڈرائنگ روم میں آ کر مجھ سے کہا کہ آپ کو صاحب نے اندر بلایا ہے۔ میں یہی سمجھا کہ وہ منیر واحدی کا گھریلو ملازم ہے، چنانچہ میں صوفے سے اٹھا اور چپ چاپ اس شخص کے پیچھے چل پڑا۔ ہمارے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ ہی رہا ہوگا اور اسی وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ کیسا واقعہ؟ میں نے پراشتیاق لہجے میں کہا۔ وہ شخص چلتے چلتے اچانک ایک جھٹکے سے پلٹا اور اس سے پہلے کہ میں اس کی اس حرکت پر غور کرتا، اس نے بڑی سرت سے اپنا ہاتھ میری ناک پر رکھ کر بڑے ہی زور سے دبا دیا اور اگلے ہی لمحے میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میرے ذہن میں جو خیال ابھرا وہ یہ تھا کہ اس کالے کروٹے شخص نے ایک طے شدہ رومال کی مدد سے میرے ناک کو دبایا تھا، اور وہ رومال یقیناً بے ہوشی طاری کر دینے والی دوا میں بسا ہوا تھا، جس کے اثرات میری سانس کے ساتھ چل کر دماغ کے نازک خلیوں تک پہنچے تھے، جس کی وجہ سے میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا۔ جب تمہیں ہوش آیا تو تم نے خود کو کہاں پایا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے منیر واحدی کے بنگلے کے اندر ہی ہوش آیا تھا، ملزم نے اپنے سر کے عقبی حصے کو چھوتے ہوئے جواب دیا۔ میں جیسے ہی ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے قابل ہوا، مجھے اپنے سر کے عقبی حصے میں شدید تکلیف کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی چند پولیس والوں کی شکلیں بھی نظر آئیں، جن میں سے ایک تو میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس نے مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ اس کا ایک وزنی ڈنڈا میری پسلیوں میں لگا تھا۔ میں تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا اور اس کے ساتھ ہی پولیس والے کی چنگھاڑ میری سماعت تک پہنچی، اٹھ اوئے لاٹ صاحب کی اولاد، بندہ مار کر کیسے آرام سے پڑا ہے؟ یہ آواز میرے ساتھ ہونے والے سلوک سمجھ میں نہ آنے والی باتیں تھیں۔ مجھے تو صرف اتنا یاد تھا کہ منیر واحدی کے لمبو ملازم نے میری ناک پر ایک رومال رکھ کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد کی مجھے کوئی خبر نہیں تھی۔ اسی بے خبری کے دوران میں میرے سر کے عقبی حصے میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی یا لگا دی گئی تھی۔ اس تازہ ترین صورتحال نے مجھے بھوکلا کر رکھ دیا اور میں اپنی تکلیف بھول کر فوراً اٹھ بیٹھا اور پولیس والوں کی طرف دیکھتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم لوگ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ میرے ساتھ تم لوگ جانوروں جیسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ میرے ان سوالات کے جواب میں مجھے جو سلگتی ہوئی معلومات فراہم کی گئیں وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھیں۔ مجھے بتایا گیا کہ میں ڈکیتی کی نیت سے فضل کریم کے بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ میرے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر جب فضل کریم نے مزاحمت شروع کی تو میں نے اپنے پستول سے 2 گولیاں چلا کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ پھر جب میں بریف کیس لے کر وہاں سے فرار ہو رہا تھا تو مقتول کے گھریلو ملازم نے مجھے روکنے کی کوشش کی، اور اسی کوشش کے دوران میں اس نے ایک دھکا دے کر مجھے نیچے پھینک دیا۔ میں الٹے قدموں نیچے گرا اور میرا سر عقبی جانب سے بیڈ کے کونے سے ٹکرایا۔ یہ چوٹ کافی گہری ثابت ہوئی تھی اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ بعد ازاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر مجھے گرفتار کر لیا۔ وہ سانس لینے کے لیے تھما، پھر کندھے جھکاتے اپنی بات مکمل کر دی۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ ملزم کے خاموش ہونے پر میں نے جج کی جانب دیکھا اور خاصے کرارے لہجے میں کہا، یور آنر، ان تمام واقعات کی روشنی میں ہی میں نے کسی گہری سازش کا شکار کا کہا تھا۔ میرا موکل معصوم اور بے گناہ ہے
فضل کریم کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اسے خواہ اس کیس میں الجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لہذا میں ایک مرتبہ پھر معزز عدالت سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے موکل کو ضمانت پر رہا کرنے کے احکام صادر کیے جائیں۔ میرے فاضل دوست، عدالت کس سے کہانیوں پر نہیں بلکہ ٹھوس حقائق پر یقین رکھتی ہے، وکیل استغاثہ نے میری جانب دیکھتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا۔ آپ نے اپنے موکل کو ایک سنسنی خیز کہانی رٹوا کر عدالت کے سامنے جو ڈرامہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اسے ملزم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ عدالت کو ہر واقعے کی تصدیق کے معتبر گواہ اور ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا لمحاتی توقف کر کے اس نے روئے سخن جج کی جانب موڑا، پھر کہا، لہذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو خارج کر کے اس کیس کو جلد از جلد اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے عدالتی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ جج نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو مسترد کرتے ہوئے مجھے ہدایت کر دی، وکیل صاحب، آپ آئندہ پیشی پر اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت اور دلائل پیش کریں گے۔ آل رائٹ سر، میں نے گردن کو جشن دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی جج نے اگلی تاریخ دے کر عدالت کو برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ میں اس پیشی پر اپنے موکل کی ضمانت کرانے میں ناکام رہا تھا، لیکن اس طویل پیشی پر وہ تمام حقائق اور واقعہ ریکارڈ پر آ گئے تھے جس کا شکار ہو کر میرا موکل اس حال کو پہنچا تھا۔ میں اپنی آج کی اس قائد کردگی سے بہت مطمئن تھا۔ ہم عدالت سے باہر آئے، جمیل صدیقی اور ملک بشیر بھی میرے ساتھ تھے۔ ملزم کا باپ ملک بشیر مجھے کچھ مایوس سا نظر آیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بددلی سے کہا، بیگ صاحب، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ کیا بات نہ ہوئی ملک صاحب؟ میں نے بھی گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ آج جاوید کی کم از کم ضمانت تو ہو ہی جائے گی۔ اس نے اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، قتل کے ملزمان کی ضمانت بہت ہی زیادہ مشکل سے ہوتی ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے آج کی عدالتی کارروائی میں جج کے سامنے ایک ممکنہ سازش کو عیاں کر کے مستقبل میں دلائل کا راستہ کھول دیا ہے۔ آپ اسے کوئی معمولی کامیابی نہ سمجھیں۔ اور ملک صاحب، آپ دل چھوٹا نہ کریں، جمیل صدیقی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انشاءاللہ آپ کا بیٹا اس کیس سے باعزت بری ہو جائے گا۔ آپ میری محنت اور اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھیں ملک صاحب، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ محنت اور رحمت آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد اپنے الفاظ میں اضافہ کیا، بے فکر رہیں آپ، بالکل اس کیس پر میری گرفت بہت مضبوط ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت اور تاثرات میں مثبت تبدیلی نمودار ہوئی تو میں مطمئن ہو گیا کہ اس نے حوصلے کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں نے باری باری جمیل صدیقی اور ملک بشیر سے رخصتی کی، پھر پارکنگ ایریے کی طرف اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتول کے گھریلو ملازم اصغر بلوچ کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں ملزم پچھلی پیشی پر عدالت کو بتا چکا تھا کہ اس نے ملزم کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اصغر بلوچ ایک دبلا پتلا، کالا کلوٹا اور لمبو تراشا شخص تھا جس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ اصغر بلوچ نے اپنا حلیفہ بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ اجراء کے لیے اس کے قریب چلا گیا اور کٹہرے میں کھڑے میرے موکل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ جی ہاں، یہ میرے صاحب کا قاتل ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ شخص تمہارے صاحب کا قاتل ہے؟ وکیل استغاثہ نے پوچھا۔ جناب، میں اس بنگلے کے عقبی حصے میں کام کر رہا تھا کہ میں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی، گواہ نے جواب میں بتانا شروع کیا۔ میں کام چھوڑ کر اندر کی جانب بھاگا، صاحب کے کمرے کی جانب گلبل محسوس کر کے میں فوراً اندر پہنچا تو اس وقت یہ شخص ایک بریف کیس اٹھائے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس اور دوسرے میں خطرناک گن تھی۔ مجھے یہ سمجھ میں ذرا مشکل نہیں ہوئی کہ اسی شخص نے اپنی گن سے 2 فائر کر کے میرے صاحب کی جان لی تھی۔ بس جناب، پھر تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس سے لپٹ گیا اور اسے وہاں سے فرار ہونے کا موقع ہی نہ دیا۔ ہماری دنگا مشینی میں یہ شخص میرا دھکا لگنے سے پیچھے کو گرا اور اس کا سر بیڈ کے کنارے سے ٹکرا گیا اور یہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گواہ حقیقت کے بس ایک اور نئی کہانی سناتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکا تو وکیل استغاثہ نے فوراً سوال جڑ دیا، جب یہ شخص گر کر فرش پر بے ہوش ہو گیا تو اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ میں نے اس کمبخت کو اسی کمرے میں بند کر دیا جہاں صاحب کی لاش پڑی تھی، گواہ نے بڑی ڈٹائی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ پھر میں بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے چلا گیا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جرح ختم کی۔ اس کے بعد میری باری تھی۔ میں گواہوں والے کٹہرے کے پاس پہنچ گیا اور استغاثہ کے گواہوں کو آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں جرح کا آغاز کیا۔
اصغر بلوچ، آپ کی جرت اور بہادری تو بڑی قابل تعریف ہے۔ اگر آپ نے بروقت ملزم پر ٹوٹ پڑنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو یہ آسانی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے یہ بات ایسی کی تھی جو اس کے بیان کی تصدیق کرتی تھی، لہٰذا اس کے پاس انکار کی گنجائش ہی کہاں تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے بولا، جی ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل آپ۔ وہ بیچارہ قطعاً یہ نہیں جانتا کہ جب وکیل مخالف دوسرے کی مرضی کی بات کر لے تو اس میں کوئی اس کی ہی چال چھپی ہو سکتی ہے۔ میں نے جرا کے سلسلے کو بڑے دھیمے انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے جس شائستہ انداز میں اپنے وکیل صاحب کے سوالات کے جواب دیے، اس سے میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ گھریلو ملازم ہونا آپ کی مجبوری ہے۔ میں نے رک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اپنی بات ان الفاظ کے ساتھ مکمل کر دی، ورنہ آپ تو ایک پڑھے لکھے یعنی تعلیم یافتہ انسان لگتے ہیں۔ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، ماشاءاللہ آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے؟ جی، وہ جبروس ہوتے بولا، میں نے 10 جماعتیں پاس کر رکھی ہیں۔ 10 جماعتیں یا میٹرک؟ میں نے اسے گڑبڑانے کی غرض سے کہا، جناب میری تو بڑی شدت سے یہی خواہش تھی کہ میٹرک کروں، لیکن گھریلو حالت نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، بس 10 جماعتوں سے آگے پڑھائی جاری نہ رکھ سکا۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر عدالت کے کمرے میں لوگوں کی ہنسی کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ گواہ کے مکانہ جواب نے یقیناً حاضرین عدالت کو بہت محفوظ کیا تھا۔ میں نے کن آنکھوں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، وہ میری اس معصومانہ چوٹ پر بڑی خونخوار انداز میں مجھے ہی گھور رہا تھا۔ لامحالہ میرے بھی ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وکیل استغاثہ نے سزائے احتجاج بلند کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور جج کی جانب دیکھتے ہوئے چیخ سے مشابہ لہجے میں کہا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب رات کی وضاحت فرمائیں۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست گواہ سے بچوں والے سوالات پوچھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے بڑے میاں سے انداز میں وضاحت کی، زیر سماعت کیس کا تعلق قتل اور ڈکیتی کی واردات سے، اس میں گواہ کی تعلیم و تربیت کی بحث کہاں سے آ گئی؟ تعلیم نہ صحیح مگر تربیت پر تو بحث کرنا ہی پڑے گی میری فاضل دوست۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب یہی ہے کہ، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، استغاثہ کے گواہ اصغر بلوچ کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ یعنی بڑی زبردست تربیت دی گئی ہے۔ یور آنر، میرے فاضل دوست جناب عالی، میں نے وکیل استغاثہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے زوردار آواز میں کہا، اس وقت ایک نہایت ہی اہم مقدمہ زیر سماعت ہے، قتل کا مقدمہ، جو کہ میرے موکل کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے، لہذا گواہ کا سچا، ایماندار اور معتبر ہونا لازمی ہے۔ کسی بھی 10 جماعتیں پاس شخص کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ وہ میٹرک پاس بھی ہے، جبکہ استغاثہ کے گواہ نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں اپنے گھریلو حالات کی مجبوری کا رونا روتے ہوئے جن ذریعے خیالات کا اظہار وہ اس کے جھوٹ بولنے پر مہر ثابت کرتا ہے۔ قتل کے ایک انتہائی اور اہم گواہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میٹرک اور 10 جماعتیں پاس ہونا ایک ہی بات ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ شاید استغاثہ کے گواہ کو بیان رٹوانے میں کوئی کمی چھوڑ دی تھی جو اس قسم کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ میں اپنی بات کہہ کر استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس مرتبہ میرے لہجے میں آپ جناب کا لحاظ باقی نہیں تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں سوال کیا، تمہیں مقتول کے بنگلے پر کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ جی، اب اس کے آواز میں گھبراہٹ شامل ہو چکی تھی۔ چند ماہ سے۔ چند ماہ مطلب کتنے ماہ سے؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ یہی کوئی 4-5 ماہ سے۔ مقتول کے بنگلے پر تمہاری تقرری کیسے ہوئی تھی؟ جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ بولجن زدہ نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مقتول نے تمہیں کسی کی سفارش پر اپنے ہاں ملازم رکھا تھا یا تم یوں ہی گھومتے گھامتے اس کے بنگلے پر پہنچ گئے تھے؟ آفتاب میرانی صاحب نے میری سفارش کی تھی، اس نے بتایا۔ آفتاب میرانی؟ میں نے ایک لمحہ سوچنے کی اداکاری کی، پھر اپنی تحقیق سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کہا، کہیں یہ وہی صاحب تو نہیں مقتول نے جنہیں اپنا مینیجر بنا رکھا تھا؟ جی سر، میں انہی کی بات کر رہا ہوں، اس نے ترنت جواب دیا۔ میں نے زاویہ سوالات کو اچانک تبدیل کر دیا اور گواہ سے سوال کیا، وہ گئے کہ رات تم بنگلے کے عقبی حصے میں کس کام میں مصروف تھے تو تم نے فائرنگ کی آواز سنی؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ نہیں جناب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا تم معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کرو گے کہ وہ گئے کی رات بنگلے کے عقبی حصے میں کیا کر رہے تھے تم؟ میں پانی والی موٹر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھ رہا تھا مطلب گھور رہا تھا؟ نہیں جناب، وہ جبروس ہوتے ہوئے بولا، میں اس موٹر کو ٹھیک کر رہا تھا۔ ویری گڈ، میں نے ابتدائی انداز میں کہا، گویا تم موٹر میکینک بھی ہو؟ موٹر میکینک تو نہیں ہوں، لیکن دیکھ بھال کے لیے چھوٹے موٹے کام ضرور کر لیتا ہوں۔ وہ اب کے قدرے سنبھل کر بولا، ہمارے بنگلے کی موٹر میں ایئر لاک کا مسئلہ تھا، پچھلے دنوں پلمبر اسے ٹھیک کر کے گیا تھا اور مجھے ایئر لاک لگانے کی ایک ترکیب بھی بتا گیا تھا۔
یہ کام نہایت ہی سادہ اور آسان تھا، لہٰذا باوقت صورت میں خود ہی یہ کام کر لیا کرتا تھا۔ یہ وہی ٹیکنیک ہے نا، میں نے اسے چکر میں لاتے ہوئے کہا، جس میں موٹر کے اوپر لگا ہوا ایک بوٹ کھول کر ایئر لاک کو ختم کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ جلدی سے ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، بالکل وہی۔ جب تم نے بنگلے کے اندرونی حصے میں گولیاں چلنے کی آواز سنی تو اس وقت تم موٹر کے نٹ بولٹ کے ساتھ مصروف تھے؟ جی، اور نٹ بولٹ کھولنے والا پانا تمہارے ہاتھ میں تھا؟ جی بالکل، اس نے ثابت میں جواب دیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر تم نے بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب دوڑ لگا دی اور پائے سمیت اپنے صاحب کے کمرے میں پہنچ گئے۔ میں نے جرح کے سلسلے میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سر کو ثابت میں ہلایا۔ میں نے پوچھا، جب تم اپنے صاحب کے کمرے میں پہنچے تو اس وقت ملزم وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش میں تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس اور دوسرے ہاتھ میں پستول تھا۔ میں نے اپنے پھیلائے ہوئے جال کو رفتہ رفتہ سمیٹنا شروع کیا اور تمہارے صاحب کمرے کے فرش پر پڑے تھے، ہے نا؟ جی ہاں، یہی صورتحال تھی، وکیل تقاضا کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر تم نے کمال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملزم پر حملہ کر دیا۔ میں نے بڑی تیزی سے کہا، تم نے گھما کر پانا اس کے سر کے عقبی حصے پر رسید کیا تو وہ وہیں تیورا کر اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جی ہاں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، لیکن فوراً ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور جلدی سے بولا، نہیں جناب، یہ تو بیٹ کا کونا لگنے سے بے ہوش ہوا تھا، یعنی اس کی بے ہوشی میں تمہارے پائے کا کوئی عمل دخل نہیں تھا؟ جی نہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ تو گویا پانی کی ضرب سے نہیں بلکہ تم نے اسے بے ہوشی والا رومال سنگا کر بے ہوش کیا تھا؟ میں نے اس تقاضا کے گواہ کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ گواہ بے بسی کی تصویر بن کر اپنے وکیل کی طرف دیکھنے لگا۔ وکیل تقاضا کی اس کی امداد طلب نگاہ پر تڑپ اٹھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بآواز بلند اعتراض جڑ دیا، آبجیکشن یور آنر۔ اس نے احتجاجی لہجے میں کہا، گواہ اپنے بیان میں تفصیل سے اس امر کی وضاحت کر چکا ہے کہ جب وہ فائرنگ کی آواز سن کر مقتول کے کمرے میں پہنچا تو ملزم وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور اس سے چھینا جھپٹی کے دوران میں ملزم کو زور کا دھکا لگا اور وہ بیٹ کے کونے سے ٹکرانے کے بعد فرش پر جا گرا۔ بیٹ کے کونے سے اس کے سر میں چوٹ لگی اور وہ فرش پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ لمحے بھر کو تھما، پھر اپنا احتجاج مکمل کرتے ہوئے کہا، وکیل صفائی تقاضا کے معزز گواہ کو الٹے سیدھے سوالات کے ذریعے خواہ ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو سراسر زیادتی والی بات ہے۔ اب تک کی عدالتی کارروائی سے جو صورتحال ابھر کر سامنے آئی تھی وہ دلچسپ ہونے کے علاوہ قابل غور بھی تھی، لہٰذا عدالت کی توجہ من جملہ امور پر ایک جیسی تھی۔ چنانچہ جج نے وکیل تقاضا کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کا حکم دیا اور میں ایک مرتبہ پھر اس تقاضا کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر میں نے تیز لہجے میں سوال کیا، تمہارے بیان کے مطابق ملزم کے بے ہوش ہونے پر تم نے اسے کمرے کو لاک کر دیا تھا اور بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے چلے گئے تھے، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ جی ہاں، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس نے ثابت میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں بیگم صاحبہ کو اس صحنے کی اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ کون سا صحنیہ؟ میں نے پوچھا۔ جی کیا مطلب؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، مطلب یہ کہ تم نے بیگم صاحبہ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایک ڈکیت نے صاحب جی کو قتل کر دیا ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہارے صاحب جی قتل ہو چکے ہیں؟ میں نے بیڈ روم کے فرش پر ان کی لاش پڑی دیکھی تھی، گواہ نے جواب دیا، اور ان کا جسم خون میں لت پت تھا۔ خون میں لت پت تو کوئی شدید زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، کیا تم نے مقتول کے بدن کو ہلا جلا کر دیکھا تھا کہ وہ مر چکا ہے یا گہری بے ہوشی میں؟ نہیں جناب، میں نے صاحب کے بدن کو چھوا تک نہیں تھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ان کی سانسیں نہیں چل رہی تھی اور جسم میں بہت زیادہ خون نکل کر کمرے کے فرش پر جمع ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے۔ تم بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے کہاں گئے تھے؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، کیا تمہاری بیگم صاحبہ اس وقت بنگلے پر نہیں تھیں؟ جی وہ اپنے بیوٹی پارلر پر تھیں، گواہ نے بتایا۔ ان کے بنگلے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ان کا بیوٹی پارلر واقع ہے۔ کیا تمہاری بیگم صاحبہ بیوٹیشین ہیں؟ اس نے ثابت میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ سے تمہاری مراد مقتول کی بیوی ہی ہے نا؟ ظاہر ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا، جب مقتول میرے صاحب جی تھے تو ان کی بیوی میری بیگم صاحبہ ہی ہوں گی۔ تمہاری بیگم صاحبہ کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عائشہ کریم، اس نے جواب دیا۔ تو تمہاری بات سنتے ہی عائشہ کریم بیوٹی پارلر سے بنگلے پر آ گئی تھی؟ جی ہاں، ایسا ہی ہوا تھا، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ انہوں نے اپنے عملے کو بیوٹی پارلر بند کرنے کی ہدایت دی اور میرے ساتھ بنگلے پر آ گئیں۔ ہم تھوڑا پیچھے کی طرف چلتے ہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ اس نے یک بک پلٹ کر اپنے عقب میں دیکھا۔ ارے نہیں یار، میں قدموں سے چلنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ میں واقعات کو تھوڑا ریوائنڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کام میں میرا ساتھ دو گے؟ گواہ کے پلٹ کے پیچھے دیکھنے پر عدالت کے کمرے میں ایک ساتھ
کئی افراد کی ہنسی گونجی تھی اور لوگ آپس میں چمگویاں بھی کرنے لگے تھے۔ اس صورتحال نے اصغر بلوچ کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر گواہ نے خجالت آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، جی پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا، اصغر بلوچ، تم نے پولیس کو اور بعد ازاں معزز عدالت کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ وقوع کی رات جب تم فائرنگ کی آواز سن کر بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب لپکے اور تم نے مقتول کے بیڈ روم میں قدم رکھا تو ملزم ایک بریف کیس کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم نے مذکورہ بریف کیس کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ تمہارے صاحب جی یعنی مقتول کا ہے، اور پھر تم نے مقتول کو خون میں لت پت پڑے فرش پر دیکھا۔ تمہیں یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ ملزم تمہارے صاحب جی کو قتل کرنے کے بعد ان کے بریف کیس کے ساتھ جائے وقوع سے فرار ہو رہا تھا۔ آئی ایم رائٹ؟ اس نے میرے بیان کی تصدیق اپنے سر کو اصابت میں ہلا کر دی تو میں نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس موقع پر تم نے نمک حلال کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تم ملزم پر جھپٹ پڑے، جس کے نتیجے میں ملزم کا سر بیڈ کے پائے سے یا بیڈ کے کونے سے ٹکرایا اور یہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہی بیان دیا ہے نا تم نے؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، وہ آہستہ سے بولا، کیونکہ حالات اس انداز میں پیش آئے تھے۔ جب تمہارا دھکا کھا کر اور بیڈ کے کونے کی چوٹ سے کر ملزم بے ہوش ہو گیا تو پستول اور بریف کیس کا کیا بنا تھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، جی کیا مطلب؟ وہ متعجب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکا۔ میں بھی سمجھاتا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب تم نے پہلی مرتبہ ملزم کو دیکھا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پستول اور دوسرے ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ تمہارا خطرناک زوردار دھکا لگنے سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ میرا سوال تم سے یہ ہے کہ کیا بے ہوش ہونے کے بعد بھی پستول اور بریف کیس اس کے ہاتھ میں ہی رہے تھے؟ نہیں جناب، وہ اپنی گردن کو نفی میں حرکت دیتے ہوئے بولا، یہ دونوں چیزیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھیں۔ چھوٹ کر کہاں گری تھیں؟ بریف کیس تو صاحب کی لاش کے قریبی فرش پر گرا تھا، گواہ نے بتایا، جبکہ پستول پھسل کر دور ایک کونے میں چلا گیا تھا۔ لیکن جب پولیس موقع پر پہنچی تو یہ دونوں چیزیں تو بیڈ پر رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے تیز نظروں سے تغاضا کو گھورا۔ میں نے انہیں اٹھا کر بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ اصغر بلوچ، وقوع 26 اگست کی رات کو ہی پیش آیا تھا۔ اس رات اچھی خاصی گرمی ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی تم… جی میں کیا؟ وہ متعجب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس رات گرمی تھی یا نہیں؟ میں نے اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت گرمی تھی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ موٹر کا کام کرتے ہوئے میں پسینے میں نہا گیا تھا، اس کے باوجود بھی تم نے دستانے پہن رکھے تھے؟ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ بالکل نہیں جناب، وہ قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ سے کس نے کہا؟ میں نے اس وقت دستانے پہن رکھے تھے۔ بتانے والے نے اپنا نام سیارات میں رکھنے کی درخواست کی ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اگر تم اس حقیقت سے انکار کرتے ہو تو میں اگلی پیشی پر اس شخص کو گواہ کے لیے عدالت میں پیش کر دوں گا۔ آپ لائیں اسے عدالت میں، وہ خاصی جوش بھرے انداز میں بولا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ اتنا بڑا جھوٹ بولنے والا آخر ہے کون؟ یہ تو الٹا چور پتوال کو ڈانٹے والی بات ہو جائے گی، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، موٹر کا کام کرتے وقت تم نے دستانے نہیں پہن رکھے تھے؟ بالکل نہیں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے زمانہ لہجے میں کہا۔ اگر اسی سے تم نے پیٹ بھر لیا تو پھر جیل کی ہوا کیسے کھاؤ گے؟ جیل؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ میں نے پوچھا، اگر تم نے موٹر کا کام کرتے وقت دستانے نہیں پہنے تھے تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھوں پر دستانے نہیں ہوں گے جب فائرنگ کی آواز سن کر تم دوڑتے ہوئے مقتول کے کمرے میں پہنچے تھے؟ جی نہیں تھے دستانے، وہ بیزاری سے بولا۔ اور جب تم نے دھکا دے کر ملزم کو نیچے گرایا تو اس وقت بھی تمہارے ہاتھوں پر دستانے نہیں تھے؟ آپ دستانوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئے؟ وہ آخرکار زچ ہو کر بولا۔ بابا میں نے ایک بار کہہ تو دیا ہے کہ میں نے دستانے نہیں پہن رکھے تھے، پھر بار بار آپ کا ایک ہی سوال۔ دستانوں کے استعمال والی میری تکرار نے وکیل تقاضا کو بھی بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس موقع پر وہ اپنے گواہ کی مدد کو آگے لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، اس نے تقریباً چیخ کر کہا۔ وکیل صفائی دستانوں کا فضول ذکر کر کے تقاضا کے معزز گواہ کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں، یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ آخر گواہ کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، عدالت میں ہر آنے والے ہر شخص کے مخصوص حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے وکیل کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ اگر آپ کا گواہ دستانوں کے ذکر سے ذہنی اذیت میں مطلع ہو رہا ہے تو اس اذیت کو بھی ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کریں جو اس جھوٹے اور بوگس مقدمے کی وجہ سے ملزم اور اس کے لواحقین کو اٹھانا پڑ رہی ہے۔ اب اس کیس کو جھوٹا اور بوگس نہ کہیں، وہ تل ملا کر بولا۔ آلائے قتل اور مسروقہ بریف کیس پر ملزم کے انگلیوں کے نشانات ملے۔ آپ بھی دستانوں کے ذکر کو فضول نہ کہیں میرے فاضل دوست، میں نے ترکی با ترکی کہا، کیونکہ اعلی قتل اور مسروقہ بریف کیس پر اس تقاضا کے معزز گواہ اصغر بلوچ کے فنگر پرنٹس کا کوئی ریکارڈ نہیں آ رہا۔
کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ برہمی سے بولا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ، میں نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، اگر اس رات گواہ ملوچ نے دستانے نہیں پہن رکھے تھے تو پھر آلائے قتل اور مسروقہ بریف کیس پر اس کی انگلیوں کے نشانات کیوں نہیں آئے؟ اس نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت سے کئی دفعہ اقرار کیا ہے کہ ملزم کو کمرے میں بند کرنے سے پہلے اس نے آلائے قتل اور مسروقہ بریف کیس کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مقتول کے بیڈ پر رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ بیگم صاحبہ کو اس واقعے کی اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کی اور پھر گہری سانس لی۔ پھر تنزیہ لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے وکیل استغاثہ سے کہا، کچھ آیا سمجھ شریف میں جناب کی؟ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ منظر ہی تھی عدالت کا تھا۔ گواہوں والے کٹہرے میں مقتول کی بیوہ عائشہ کریم کھڑی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور تنہا دار عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 23 کے درمیان قائم کیا، جبکہ میرے ریکارڈ کے مطابق مقتول فضل کریم کی اپنی موت کے وقت 60 اور 65 کے بیچ جڑ رہا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ عائشہ کریم نے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے بعد وکیل استغاثہ کے چند سوالات کے جوابات دیے۔ پھر میں اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کر کے کٹہرے کے قریب پہنچ گیا۔ اب عائشہ کریم کو میری اجراء کا سامنا کرنا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور استغاثہ کی گواہ یعنی مقتول کی بیوہ عائشہ کریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس وقت آپ کے شوہر کو حادثہ پیش آیا ان لمحات میں آپ کیا کر رہی تھیں؟ میں اپنے بیوٹی پارلر میں تھی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ آپ کو اس ثانیے کی اطلاع گھریلو ملازم اصغر بلوچ نے دی تھی؟ اس نے ثابت میں گردن ہلائی۔ تو میں نے پوچھا، حادثے کے وقت مقتول اور گھریلو ملازم کے علاوہ کوئی اور شخص بنگلے میں موجود تھا؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی اور کہا، نہیں جناب، بس ہم دونوں ہی بنگلے میں تھے اور کوئی نہیں تھا۔ کیا آپ لوگ اتنے ہی بہادر اور نڈر ہیں؟ کیا آپ نے اپنے بنگلے پر کوئی چوکیدار وغیرہ رکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ چوکیدار تو ہم نے رکھا ہوا ہے، وہ سنبھل کر بولی، لیکن اتفاق سے ان دنوں وہ چھٹی پر اپنے گاؤں گیا ہوا ہے۔ وہ چھٹی پر گاؤں کیوں گیا ہوا ہے؟ میں نے اس دوران میں اس کیس کے مختلف کرداروں پر اچھی خاصی ریسرچ بھی کر ڈالی تھی، جس سے حاصل ہونے والی مفید معلومات اس وقت میرے کام آ رہی تھی۔ عائشہ کریم صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوالات کے سلسلے کو دراز کیا۔ استغاثہ کے ایک اہم گواہ اور آپ کے گھریلو ملزم اصغر بلوچ نے معزز عدالت کو بتایا تھا کہ اسے آفتاب میرانی کی سفارش پر نوکری دی گئی تھی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا آفتاب میرانی آپ کے بھروسے کا آدمی ہے؟ میں نے کہا، آفتاب میرانی بھروسے کا بندہ ہے، جبھی تو فضل کریم نے اسے اپنا مینیجر بنا رکھا تھا، وہ سرسری سے لہجے میں بولی۔ میں مقتول کے بھروسے کی بات نہیں کر رہا، میں نے زمینہ انداز میں کہا۔ پھر وہ سوالیہ نظروں سے مجھے تکنے لگی۔ میرا اشارہ آپ کے بھروسے کی طرف ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ مطلب تو آپ بخوبی سمجھ رہی ہیں، مگر جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کر رہی ہیں، میں نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ میں یہ بات عدالت میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آفتاب میرانی کا آپ کے ساتھ کنیکشن ہے جو مقتول کے علم میں نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ چڑھتے ہوئے بولی۔ میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد آفتاب میرانی کے حوالے سے میرے سوالات میں عائشہ کریم بری طرح بھوکلا کر رہ گئی، اور اسی بھوکلاہٹ میں اس کی زبان سے چند ایسے جملے ادا ہوئے جو میرے موقف کی تائید اور استغاثہ کی مخالفت میں اس امر کو ثابت کرتے تھے۔ کیا آفتاب میرانی اور مقتول کی بیوہ عائشہ کریم کے بیچ ایسے معاملات چل رہے تھے جن کے نتیجے میں ان دونوں نے ایک گہری سازش کے تحت فضل کریم کو نہایت ہی صفائی کے ساتھ اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے ایک سازش تیار کی تھی، اور اس سازش میں اصغر بلوچ نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ عدالت نے آئندہ پیشی پر آفتاب میرانی کو حاضر عدالت کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی اصغر بلوچ کو بھی پولیس کے حوالے کرنے کے احکامات صادر کر دیے اور 10 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر آفتاب میرانی عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ اس کی تلاش میں عدالت کے سخت احکامات پر جب پولیس نے جگہ جگہ چھاپے مارے تو بالآخر وہ گرفت میں آ ہی گیا، اور جب پولیس نے آفتاب میرانی کو عدالت میں پیش کیا تو کیس کا پھانسا مکمل طور پر میرے موکل کے حق میں پلٹ گیا۔ اب تک کی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں جج کو اپنے موکل کے حق میں ہموار کر چکا تھا۔ اس سلسلے میں اصغر بلوچ کے دستانوں والا قصہ ہی کافی تھا۔ پھر جب عائشہ کریم اور آفتاب میرانی کا ایشو سامنے آیا تو میرے موکل کی بے گناہی مزید واضح ہو گئی، اور جب آفتاب میرانی کو عدالت میں پیش کیا گیا تو ملزم چلا اٹھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی تو میر بھائی ہے جو وقوع کی رات میرے گھنٹی بجانے پر بنگلے سے باہر آیا تھا اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد مجھے بنگلے کے اندر لے گیا تھا۔ گھنی مونچھوں والے، دراز قد، گورے چٹے اور تاثر انگیز شخصیت کے مالک آفتاب میرانی کے پاس فرار کی اب کوئی راہ نہیں بچی تھی، لہذا اس نے اقبال جرم کرنے میں ہی عافیت جانی۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے دونوں وکلا کی فائنل جرح کی روشنی میں میرے موکل اور اس کیس کے ملزم جاوید کو باعزت بری کر دیا
وہ بیچارہ پردیسی بے گناہ تھا۔ عائشہ کریم نے اور اصغر بلوچ اور آفتاب میرانی کتابوں سے جو مجرمانہ سازش تیار کی تھی، اس کا سارا بوجھ میری موکل کی گردن پر آ گیا تھا۔ پھر مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے تمام کردار عدالت سے سزا پا کر جیل چلے گئے۔ انہوں نے جس معصوم کو قربانی کا بکرا بنانے کی سازش کی تھی، وہ خوشی خوشی باعزت اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ انسان اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لے کہ جو گھڑا وہ دوسروں کے لیے کھود رہا ہے وہ اس میں خود بھی گر سکتا ہے، تو پھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تو اس دنیا میں 70% جرائم خود بخود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ کاش کہ ہم ایسا سوچنے کے بارے میں ہی سوچ لیں